بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی لاہور جائے اور اس نے منصورہ کا وزٹ نہ کیا ہو تو اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی کراچی جائے اور اس نے سمندر کا نظارہ نہ کیا ہو۔ منصورہ جماعت اسلامی جو کہ ملک کی سب سے منظم ترین جماعت ہے، اس کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے، جو کہ آج سے تقریباً نصف صدی قبل لاہور میں بسایا گیا تھا، اور اس وقت یہ لاہور کے بالکل آخری کونے میں تھا اور ارد گرد آبادی بھی بہت کم تھی۔ لیکن اب جب کہ شہر لاہور 70 کلومیٹر کا ایریا اس نے کور کر لیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لاہور سے باہر نہیں رہا بلکہ لاہور کے اندر ہی ہے۔ جب لاہور کوئی آئے تو یتیم خانہ سٹاپ جو ہے وہ موٹر وے کے پاس ہی ہے، تو وہاں سے چند ہی کلومیٹر آگے ملتان چنگی سے چند قدم کے فاصلے پر منصورہ جو کہ جماعت اسلامی کا مرکز ہے، وہاں وہ پہنچ سکتا ہے۔ منصورے کے آغاز میں ہی وہاں سیکورٹی پر مامون اہلکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب امن و اخوت کی بستی منصورہ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کسی آپ بہت اعلیٰ سطح کے پارک میں داخل ہو گئے ہیں، یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کچھ بہت اچھے مرکز میں آپ داخل ہو گئے ہیں۔ ہر طرف لہلہاتے پودے اور پھول ایسے کہ جو خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں، اور نظر کو اور دل کو ایک نئی تازگی، نئی امنگ آپ کو دیتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ بالکل خوش سے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہترین اور خوبصورت باغ اور ان کے حسن ذوق کا پتہ دیتے ہیں، اور یہاں آ کر نئی تازگی اور نئی امنگ حاصل ہوتی ہے، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس طرح جماعت اسلامی پوری سیاسی جماعتوں میں واحد جماعت ہے جو کہ کرپشن سے پاک ہے، اسی طرح آپ کو یہی محسوس ہوگا، اور آپ زبان حال اور قال سے آپ یہ کہیں گے کہ اتنا خوبصورت اور بہترین مرکز جماعت اسلامی کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دل آپ کو یہ گواہی دے گا کہ اگر جماعت اسلامی اپنے اس مرکز کو اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین رکھ سکتی ہے، تو کل جب اس اقتدار کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں جب دی جائے گی تو پورے ملک کو ایسا حسین گلزار اور باغ وہ بنا کر رکھ دے گی۔ منصورہ کی عظیم الشان مسجد اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے بعد انتہائی خوبصورت اور بہترین خطاطی کی گئی ہے، اور جسے دیکھ کر اسلام کا عظیم فن خطاطی بھی اور فن تعمیر بھی دونوں تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی مسجد کی بیک سائڈ پہ علیحدہ خواتین کے لیے بھی مسلط النساء بھی بنایا گیا ہے، جو کہ خواتین کے لیے علیحدہ مسجد ہے، اور وہاں وہ اسی منصورہ مسجد کے امام کی اقتداء میں وہ اپنی نماز ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد کے باہر ایک خوبصورت پارک ہے اور گراؤنڈ ہے، جس میں مختلف اہم پروگرامات بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اسے عام طور پر جنازہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی مسجد کے پارک کے بعد اس کے بالکل سامنے جماعت اسلامی کے مرکزی دفاتر ہیں کہ جس میں پوری قیادت جماعت اسلامی کی وہاں تشریف فرما ہوتی ہے، اور ان کے علیحدہ کمرے ہیں۔ یہ عمارت پہلے 2 منزلہ تھی، اب اسے وسعت دے کر 3 منزلہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں لفٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جس سے خصوصاً بزرگ حضرات استفادہ کرتے ہیں۔ اس ہیڈ کوارٹر میں دارالضیافہ بھی ہے، جہاں مہمانوں کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، اور ان کے لیے ہاسٹل بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پورا ایک مکمل ہاسپٹل ہے، اس میں علاج معالجہ کی سہولت دیگر کسی قسم کے ہاسپٹل سے انتہائی بہتر ہے، اور یہاں علمی اور فنی
اور ثقافتی مرکز بھی ہیں جہاں اسلامی مطبوعات پر مشتمل لٹریچر اور دیگر اشیاء بھی یہاں فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سے وابستہ ادارے جو ہیں ان کے مرکزی دفاتر بھی اسی جگہ موجود ہیں، اور ترجمان القرآن جو کہ 70 سال سے زائد عرصہ سے ماہنامہ و شائع ہو رہا ہے اس کا بھی یہیں دفتر ہے، جبکہ باقی جے آئی یوتھ کے دفاتر اور باقی تنظیموں کے دفاتر بھی ادھر موجود ہیں۔ منصورہ پہنچ کر آپ کو دلی فرحت، دلی اطمینان اور سکون کا احساس ہوگا، اور آپ کو ایک روحانی کیفیت یہاں طاری ہو جاتی ہے جب یہاں پہنچتے ہیں، اور ہر قسم کی تھکاوٹ اور تفکرات سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کا لاہور میں آنا ہو تو آپ منصورہ کا ضرور وزٹ کریں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ ہم علم و ادب کے شیدائی، دعوت بھی ہے، للکار بھی ہے، ہم عزم جواں ہیں طارق کا، ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہیں۔ ہم علم و ادب کے شیدائی، دعوت بھی ہے، للکار بھی ہے، ہم عزم جواں ہے طارق کا، ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہے۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا، ہے سالار مدینے کا۔ کہنے سے پھر کیوں شرمائے، ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ سب سے بہتر ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقی کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقی کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ بے باک سپاہی دین کے ہم، گولاک زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے۔ بے باک سپاہی دین کے ہم، گولاک زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے۔ پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقی کے پروانے، ہم امن و
اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ ایمان کی حرارت سے روشن سب گلیاں کوچے اور مسکن، مہکار کی صورت چمن چمن ہر شہر وفا ہو مہکانے۔ ایمان کی حرارت سے روشن سب گلیاں کوچے اور مسکن، مہکار کی صورت چمن چمن ہر شہر وفا ہو مہکانے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ ہر سمت چراغا کرنا ہے، اسلام قدم ہی بھرنا ہے، گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے، توحید کے ہم ہیں مستانے۔ ہر سمت چراغا کرنا ہے، اسلام قدم ہی بھرنا ہے،